کس کو انسانیت کہتے ہیں تھوڑا سا میں سمجھا دوں، لیکن اس سے پہلے ایک آیت کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق تفسیر میں موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کچھ مہمان آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مہمان کے حوالے سے، اس لیے کہ اس وقت اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے ظاہری طور پر حضور کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے ان کو کھلا سکتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کے اندر اعلان کیا، تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ ایک غریب صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، حضور میں مہمان بناؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جا رہے ہیں لے کر مہمان کو۔ اندر سے دل کی سچویشن میں آپ کو بتاؤں، وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق اچھی غذا ان کو شاید کہ نہ پہنچائی جا سکے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضور آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا۔ لے کر گئے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا نام بتایا، اور یہ سنت ہے آپ بھی جب اپنے گھر جائیں ڈور بیل بجائیں، اگر اندر سے کوئی پوچھے کون تو میں کہنا یہ سنت نہیں ہے، اپنے گھر پر بھی جب جاؤ دروازے پہ دستک دو، اندر سے آپ کے گھر سے بھی کوئی پوچھے تو جواب میں اپنا نام اپنے گھر والوں کو بھی بتانا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا نام بتایا حضرت ابو طلحہ نے، اور فوراً ارشاد فرمایا میرے ساتھ حضور کے ایک مہمان بھی ہیں۔ بیوی نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا۔ دروازہ کھولا گیا، مہمان خانے میں مہمان کو بٹھایا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا دیکھو شریک حیات، حضور نے آج ارشاد فرمایا کہ میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بناتا ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ حضور میں مہمان بناؤں گا، کھانے کا ہے کچھ گھر میں؟ بیوی نے کہا ہے تو صحیح، نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، جو بچے ہیں نا ان بچوں جتنا کھانا موجود ہے۔ تو کہا پھر اب یہ بتاؤ کہ حضور کے مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ قربان جائیے انسانیت پیدا کرنے والے پیغمبر انسانیت کی عظمت پر کہ خواتین کے دل میں بھی انسانیت کیسی پیدا کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے عرض کیا کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، آج میں بچوں کو تھپکیاں دے کر کے پانی پلا کر سلا دوں گی اور بچوں کا کھانا حضور کے مہمان کو کھلا دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ سنتے خوش ہوتے ہیں، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کا دستور ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اگر میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا تو وہ تو بھوکا رہ جائے گا۔ کہا اس کا بھی علاج موجود ہے۔ کہا کیا علاج؟ کہا جب آپ لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا میں دیا بجھا دوں گی، آپ منہ ہلاتے رہنا، وہ کھاتے رہیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، حضور کے مہمان کی دعا لگ جائے گی۔ یہی ہوا، وہ کھانا کھا چکے۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت پر کسی کی ضرورت کو فوقیت دے کر قربانی دینے والے جو لوگ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ انسانیت حضور نے پیدا کی تھی، یہ درد انسانیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا کہ بھوکوں کو بھوکا دیکھ کر کے بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ معاف فرمائے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے میں لوگ لگے رہتے ہیں، مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں رہتی۔ اس حد تک ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوں انسانیت ہے کیا۔ پہلی چیز
کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف میں گرفتار ہو جانا یا اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ ہے انسانیت۔ یہ نہیں کہ کسی کو غم میں دیکھ کر کے چھوڑو کیا کرنا ہے گئی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز آپ کو ملے گی۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کے دل کے اندر درد محسوس ہو رہا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور آپ کا دل اندر سے رو رہا ہے، تو آپ کے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے، ابھی بھی انسانیت زندہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول مجھے ضمن اتفاقاً یاد آ رہا ہے تو عرض کروں، ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ قاری صاحب توجہ چاہوں گا، بڑی پیاری بات۔ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو غم میں دیکھ کر اگر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ تمہاری روح مر چکی ہے۔ سوچئے آپ، درد کسی کو ہو، تکلیف کسی کو ہو، آپ کو اس تکلیف کا احساس ہو، اگر یہ احساس زندہ ہے تو انسان ہے، انسانیت آپ کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی دل میں نہ لانا، یہ انسانیت ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، اور اسی لیے ایمان کی شاخوں میں سے یہ فرمایا گیا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے، تکلیف کا سبب نہیں بنتا، تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اب یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے، میں تکلیف کے لیے اشارے کنائے سے بھی قرآن نے کیسے روکا ہے کہ اس سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی مت کرو۔ مثال کے طور پر ماں باپ کے سامنے انسان جو کاندھے اچھالتا ہے، اس سے قرآن نے منع کیا، اس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کے سامنے منہ ٹیڑھا کرنا قرآن نے منع کیا ہے، اس سے بھی سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اشارے سے منع فرمایا، اس سے بھی سامنے والے کو تکلیف پہنچا۔ ارے یہاں تک کہ 4 آدمی بیٹھے ہو تو 2 الگ جا کر کے بات مت کرو، اس سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ اسی کے ساتھ اگر اللہ نے کسی کی خدمت کا موقع عطا کیا اور کسی کے درد میں آپ شریک ہوئے، زندگی پر اس کو اس کا احساس نہ دلانا اور احسان نہ جتانا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ اور اسی کے ساتھ سب کچھ مل جانے کے بعد، بلند بالا مقام مل جانے کے بعد کچھ نہ سمجھنا، یہ ہے انسانیت۔ قربان جائیے، جس رسول کا ایک قدم فرش پر اور دوسرا قدم عرش پر تھا، وہ رسول جب مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں تو ایک ایسی عورت جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، وہ عورت حضور کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتی ہے مجھ سے سنو، میری بات سنو۔ حضور اس کے ساتھ راستے پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے اس کی بات سنتے ہیں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں سوچا کہ میں فرش پہ بھی ہوں، میں عرش پہ بھی رہنے والا ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، لیکن اس دکھیاری عورت کی بات سن کر کے حضور نے بتا دیا کہ انسانیت کس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے انسانیت۔ اس لیے آج اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حلیہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، مزاج بدلو، سوچ بدلو، فکر بدلو، اپنے دل کے اندر درد پیدا کرو،
کسی کا بھی درد پیدا کرو. مجھے تو یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ کی بخشش ہوئی, عالم خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا, حضور آپ تو رات رات پر عبادت کرتے تھے, کثرت سے تلاوت کرتے تھے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا, سبب کیا بنا, کون سی عبادت ذریعہ بنی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بخش دیا؟ فرماتے ہیں ایک وجہ بنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں قلم, اس زمانے میں فاؤنٹن پین اور انک پین وغیرہ نہیں ہوتی تھی, پین کو جو ہے لکڑی کا قلم ہوتا تھا, اس کو ڈبویا جاتا تھا, انک کے اندر پھر لکھا جاتا تھا. فرماتے میں نے اپنے لکڑی کے قلم کو سیاہی کے اندر ڈبویا, اور جیسے ہی لکھنے کے لیے اٹھایا تو نوک کے قلم پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی اور اینک پینے لگی. میں نے لکڑی کے قلم کو ایسے ہی پکڑ رکھا, اس وقت تک قلم کو نہ ہلایا جب تک کہ مکھی نے ساری اینک پی نہ لی. میرے مولا کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ ہے انسانیت, یہ ہے انسانیت. اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرو. تکلیف دینے کا تصور نکالو, راحت پہنچانے کا تصور اپنے اندر پیدا کرو. اور کسی کے غم میں خوش ہونا یہ مومن کی علامت نہیں. مومن وہ ہوتا ہے کہ غمگین کو دیکھ کر خود غمگین ہو جائے, یہ انسانیت کی علامت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پیارے دیوانوں, اس سبق کو ہمیں زندہ کرنا ہے اور ایسا مسلمان بننا ہے, ایسا دھڑکتا ہوا دل اپنے اندر رکھنا ہے, اور اس انسانیت کے سبق سے لیس ہو کر ہمیں زمانے کے سامنے آنا ہے تاکہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ انسان نظر آ رہا ہے. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ چلتے پھرتے ایک لاشے کی طرح آج کا انسان نظر آتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خود غرضی کا خول اور خود غرضی کا بھوت اتنا انسان کے سر پر سوار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے علاوہ کسی کے فائدے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا, بلکہ اگر کسی کے نقصان سے خود کا فائدہ ہوتا ہو تو وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اس سے باہر نکلو, انسانیت کے سبق کو سیکھو.